کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ زرلش جو حنان کے انتظار میں ٹہل رہی تھی، اچانک حنان کی آواز پہ رخ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ سر تا پاؤں اس نے خود کو سجایا تھا حنان کے لیے۔ تم آ گئے حنان؟ وہ اس کے قریب آ کے اس کا بازو تھام کے بولی۔ حنان نے ناگواری سے اپنا بازو چھڑایا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ بتاتی ہوں، وہ نرمی سے کہتی اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے ساتھ سیڑھیوں کے قریب لے گئی۔ حنان کو ساتھ لیے وہ سیڑھیوں چڑھنے لگی۔ اپنے کمرے میں لا کے اس نے دروازہ بند کیا۔ حنان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب آنے لگی۔ کب سے ان لمحوں کا انتظار کیا ہے میں نے، وہ بہکے لہجے میں کہتی اپنے بازو حنان کی گردن میں حائل کر دیے۔ حنان نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن زرلش نے اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اس کے سانسیں اپنے اندر اتارنے لگی۔ اس کی بہکی سانسیں حنان اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ کچھ مت کہو حنان، مجھے محسوس کرو، اس نے بہکی سانسوں کے ساتھ کہا۔ حنان نے زور سے اسے دھکا دے کے اسے خود سے دور کر دیا۔ زرلش سنبھل کے پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر اس پہ جھپٹی۔ اس کی شرٹ پکڑ کے وہ دیوانہ وار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ ویسا ہی کرو جیسا میں چاہتی ہوں حنان، ورنہ میں تمہاری بیوی کو مار ڈالوں گی۔ ابھی ایک کال کروں گی اور فجر کو قتل کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ میری بیوی سے دور رہو زرلش، کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں یہ بات؟ وہ چلایا زور سے۔ تو تم میرے قریب آ جاؤ حنان۔ وہ اسے بیڈ پہ دھکا دے کے خود اس پہ جھک گئی۔ ایک ہی بار قریب آ کے سکون دے دو مجھے، میں فجر کا پیچھا چھوڑ دوں گی، وہ اس کے لبوں پہ جھکتے مخور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے بے حد قریب ہو کے وہ اپنی تشنگی مٹانے لگی۔ حنان کی نظروں کے سامنے فجر کا مسکراتا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے تیزی سے زرلش کو خود سے دور کر کے نیچے گرا دیا اور خود جلدی سے کمرے سے باہر نکل کے جانے لگا۔ زرلش اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ تم ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے حنان۔ وہ بفری شیرنی لگ رہی تھی جسے اس کی پسند کا خوراک نہیں ملا ہو، اور وہ بہت ہو۔ حنان چلتا جا رہا تھا، اسے جلد سے جلد فجر کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ اس سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ختم کر دوں گی فجر کو، وہ چیخی، لیکن حنان اس انسنی کرتا لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زرلش اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حنان گاڑی لے کے جا چکا تھا۔ زرلش وہیں چیختی چلاتی بیٹھ گئی۔ حنان، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تم ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے مجھے، تمہیں آنا ہوگا، تم دوبارہ سے آؤ گے یہیں میرے پاس۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی اور کوئی نمبر ملانے لگی۔ قتل کر دو فجر کو، مار ڈالو اس بچ کو، ابھی کے ابھی، وہ فون کان سے لگا کے چیخی۔ فجر نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے حنان کھڑا تھا۔ فجر پہ نظر پڑتے ہی اس نے آگے بڑھ کے اسے باہوں میں بھر لیا، اسے سینے سے لگائے۔ وہ بنا کچھ کہے یوں ہی کھڑا رہا۔ فجر اس کی حرکت پہ بوکھلا گئی۔ حنان، آر یو اوکے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ اس لمحے بہکا نہیں تھا، اس کے دل میں زرلش کے لیے کوئی احساس بھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس لمحے کو سوچ کے شرمندہ ہو رہا تھا، خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ بے چینی سے پھیل گئی تھی اس کے وجود میں۔ وہ بے وفائی کا مرتکب ہوا ہے شاید، یا گنہگار گار۔ وہ فجر کا تبھی سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو فجر، مجھے معاف کر دو پلیز۔
فجر 2 قدم پیچھے ہٹ کے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں تمہارا گنہگار گار ہوں۔ وہ روحانسی ہو گیا۔ فجر اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حنان، مجھے تم پہ خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ حنان نے اپنا جھکا سر اٹھایا، وہ مسکرا رہی تھی، اس کا شفاف چہرہ چمک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں یقین تھا۔ میں وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ کچھ مت بولو، فجر نے دھیرے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ نہیں فجر، پلیز بولنے دو۔ وہ بے چین ہو گیا۔ لیکن میں کچھ پوچھ تو نہیں رہی تم سے؟ اس کے چہرے پہ اب بھی نرم مسکراہٹ تھی۔ زرلش، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ زرلش خود میرے قریب آئی تھی، میں نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، وہ پھر سے میرے قریب آ گئی تو میں نے اسے دھکا دیا۔ فجر نے آگے بڑھ کے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرو حنان۔ حنان نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہرا سانس لیا۔ میں تمہارے پاس ہوں حنان، چھو کے دیکھ سکتے ہو مجھے۔ حنان کو اپنے اندر سکون سا پھیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی باہوں میں بھر لو، فجر نے سرگوشی کی۔ حنان نے اسے نرمی سے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ایک دوسرے کا لباس ہیں ہم حنان۔ اس کی سرگوشی پھر سے ابھری۔ تم شوہر ہو میرے، ہم راز ہو میرے، تم پہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ یقین ہے حنان۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی سرگوشی پہ حنان کے اندر مکمل سکون پھیل گیا۔ جو بے چینی اس کے اندر پر پھیلائے بیٹھی تھی، وہ بے چینی بھی ختم ہو گئی۔ مکمل سکوت چھا گیا۔ جہاں فجر کی دھیمی سرگوشیاں تھیں، بس فجر نے زرلش کو ملنے کے لیے بلایا تھا اور ابھی دونوں آمنے سامنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ زرلش اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی، وہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی اور فجر اطمینان سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ اکتا کے زرلش نے فجر کی طرف دیکھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ کیا چاہتی ہو تم حنان سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ زرلش کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی۔ میرے سامنے ہر بات پہ فضول مت ہنسا کرو، جو پوچھا جواب دو اس کا۔ فجر نے اکتا کے کہا۔ حنان کو چاہتی ہوں میں تم سے، اس نے ڈٹائی سے فجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اور حنان؟ فجر نے سوال کیا۔ حنان کیا؟ وہ استہزائی انداز میں اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ حنان بھی چاہتا ہے تمہیں، فجر نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو اب یہ کہ تم نہیں رہو گی تو حنان میرے پاس ہی آ جائے گا، وہ بھی مجھے چاہنے لگے گا، میرے راستے کی دیوار ہو تم۔ اس نے نفرت سے فجر کو دیکھتے کہا۔ فجر خاموش رہی۔ راستے سے تمہیں کیسے ہٹانا ہے یہی کر رہی ہوں آج کل میں۔ فجر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کو واضح طور پہ دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں تم سے بات کرنے آئی تھی، لیکن تمہاری حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ میرا ڈیسیژن غلط تھا۔ تم بس قابل رحم ہو زرلش۔ فجر سکون سے اسے دیکھتی بولی۔ زرلش کو آگ لگ گئی۔ شٹ اپ یو بچ، وہ گھرائی۔ لیکن فجر کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ دونوں کھلی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تبھی کوئی زیادہ متوجہ نہیں تھا ان کی طرف۔ تم قابل رحم عورت ہو زرلش، بزدل ہو، تمہارا خود تمہیں ایک پل بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا، تبھی تم دوسروں کی خوشگوار زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہو۔
دکھ ہو رہا ہے تمہاری حالت کو دیکھ کے۔ زرلش نے ہاتھ میں پکڑے گلاس پہ اپنی گرفت مضبوط کی، ایسے جیسے اپنا سارا غصہ اس پہ اتار رہی ہو۔ لاسٹ وارننگ ہے تمہارے لیے زرلش، میرے شوہر سے دور رہو، تم ایک نفسیاتی مریضہ ہو، بہتر ہے اپنا علاج کراؤ۔ زرلش نے غصے سے گلاس زمین پہ پھینک دیا۔ بکواس بند کرو، وہ چلائی۔ سب مڑ مڑ کے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ فجر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ زرلش کو تنصرانہ انداز میں دیکھتی وہ جانے کے لیے مڑی۔ وہاں سے نکل کے وہ گاڑی کے پاس آئی۔ گہری سانسیں لے کے اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کے موبائل کی بپ بجی، اسکرین پہ حنان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کیا ضرورت تھی تمہیں اس عورت سے ملنے کی؟ فجر، مجھ سے پوچھا تک نہیں، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا اس سے یوں ملنا کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹتے ہی حنان اسے ڈانٹنے لگا۔ فجر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا۔ حنان نے لب بھینچ لیے، پھر پوچھنے لگا، کہاں ہو ابھی؟ میں آ رہا ہوں۔ فجر نے اسے ایڈریس بتایا اور موبائل بند کر دیا۔ وہ سائڈ پہ کھڑی ہو کے حنان کا انتظار کرنے لگی، جبکہ زرلش کی اچانک آواز پہ وہ مڑی۔ فجر، وہ جیسے ہی مڑی، زرلش ایک بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پہ زہر آلود مسکراہٹ تھی۔ جانتی ہو اس میں کیا ہے؟ فجر نے نظریں پھیر لی۔ تیزاب، جسے میں تمہارے چہرے پہ پھینکوں گی تو تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے فجر کچھ کہتی، زرلش نے وہ بوتل اس کے منہ پہ پھینک دی۔ فجر کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی زرلش کا کہا۔ فجر اپنا چہرہ صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ پانی تھا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر رک کے فجر کو دیکھنے لگی۔ سوچو، یہ تیزاب بھی ہو سکتا تھا جو تمہارا چہرہ جھلسا بھی سکتا، تمہارے چہرے کا نقشہ بھی بگاڑ سکتا تھا۔ 2 قدم فجر کے قریب آ کے وہ نفرت امیز لہجے میں پھنکارنے لگی۔ آج سے میری اور تمہاری جنگ شروع ہو چکی ہے فجر۔ آج سے میں ہر وہ حربہ آزماؤں گی جو تمہاری موت کا باعث بنے۔ شٹ اپ، فجر نے چبا چبا کے کہا تو زرلش 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا لگانے لگی۔ حنان فجر کو زرلش کے قریب دیکھ کے گاڑی سے اتر کے ان کے پاس آیا۔ فجر کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کے وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، فجر ٹھیک ہو؟ دیکھ لو، غور سے دیکھ لو، ٹھیک ہے تمہاری سو کالڈ بیوی؟ زرلش کے کہنے پہ حنان نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گھرایا۔ تمہاری بیوی نے بلایا تھا، اسے ہی شوق ہے مجھ سے ملنے کا، وہ تمسخرانہ انداز میں بولی۔ شٹ اپ، وہ کہہ کے فجر کو لے کے جانے کے لیے مڑا۔ تم دونوں میاں بیوی کو شٹ اپ کہنے کا بہت شوق ہے۔ حنان نے لب بھینچ لیے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے مڑنا چاہتا تھا لیکن فجر نے اسے روک لیا۔ حنان گہری سانس لے کے آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کے وہ فجر کو شکایتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی فجر؟ میں سب کلیئر کرنے آئی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا کلیئر کرنے آئی تھی تم فجر؟ وہ ایک نفسیاتی مریضہ ہے اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم؟ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ فجر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اچھا، غصہ تو نہیں ہو حنان؟ حنان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی اور فجر کے لیے تشویش اور محبت بھی۔ میں غصہ نہیں ہوں فجر، نہ کبھی تم سے غصہ ہو سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، بس پلیز نیکسٹ ایسا کچھ نہیں کرنا پلیز، حنان نے نرم لہجے میں اسے کہا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا تو حنان نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فجر نے زرلش کی اس حرکت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا جو اس نے کچھ دیر پہلے کی تھی، ورنہ شاید حنان کا
ہاتھ بھی اٹھ سکتا تھا زرلش پہ۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے موبائل کی بپ بجی۔ اس نے اٹھا کے دیکھا تو واٹس ایپ پہ کوئی میسج تھا۔ اپنے بال سمیٹتی اس نے اپنا واٹس ایپ کھولا، نمبر زرلش کا تھا، اور جیسے ہی میسج اوپن کیا سامنے حنان اور زرلش کی تصویر تھی جس میں دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ اس نے ایک نظر سوئے حنان پہ ڈالی اور پھر اپنے موبائل اسکرین پہ۔ ساتھ ہی زرلش کا میسج تھا، دیکھ رہی ہو کتنے قریب تھے ہم ایک دوسرے کے، یہ تب کی بات ہے جب تم ہمارے بیچ نہیں تھی۔ پھر ایک اور تصویر تھی جس میں وہ حنان کے چہرے پہ جھکی ہوئی تھی، اور یہ کچھ دن پہلے کی ہے جب حنان میرے گھر آیا تھا۔ مطلب ہم میں کچھ نہیں بدلا، حنان آج بھی میرا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ چیٹ آف کر کے اس نے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اس کی نظریں سوئے ہوئے حنان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اسے عجیب ضرور لگا تھا تصویریں دیکھ کے، لیکن اسے حنان پہ پورا بھروسہ تھا، اور وہ اپنا بھروسہ، اپنا یقین ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ حنان نیند میں کسمسایا، نیم آنکھوں سے فجر کو دیکھ کے مسکرایا اور اسے باہوں میں لے کے اپنے قریب کر کے وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ جب کہ فجر کو کافی دیر تک نیند نہیں آئی، وہ یوں ہی حنان کو دیکھتی رہی۔ وہ کئی بار حنان پہ بے جا شک کر چکی تھی، اور اب وہ مزید حنان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اے میرے پروردگار، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ فرما دے۔ اس آزمائش کی گھڑی میں میرا ساتھ دے دے، میری مدد فرما، میں نے سب آپ پہ چھوڑ دیا ہے۔ دل ہی دل میں دعا مانگ کے وہ اب پرسکون تھی، اور آنکھیں موند کے وہ بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ ابھی کچن کے لیے کچھ سامان لے کے مارکیٹ سے باہر نکلی تھی۔ ادھر ادھر ٹیکسی کے لیے نظریں دوڑاتے وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی کمر پہ ریوالور رکھا۔ وہ چونک کے مڑنے والی تھی جب اس کے پیچھے سے دھیمی لیکن بھاری آواز میں سرگوشی ہوئی، سامنے بلیک کار نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اس میں خاموشی سے جا کے بیٹھ جائیں۔ کون ہو تم؟ اس نے تیز آواز میں بنا مڑے پوچھا۔ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں ورنہ ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی بھاری آواز دوبارہ ابھری۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کس کے آدمی ہیں یہ، تبھی ٹھنڈی سانس بھر کے وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ آدمی بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی چلی۔ گاڑی میں 3 آدمی تھے، ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا جو اسے گاڑی تک لایا، تیسرا اس کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فجر باری باری تینوں کو دیکھنے لگی، پھر شیشے سے باہر دیکھتی ہوئی سوچنے لگی کہ اب کیا پلان ہے زرلش کا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی۔ تینوں آدمی باہر نکلے تھے۔ ان میں سے ایک اس کے سائیڈ کا دروازہ کھول کے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ آئیے میم۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی نیچے اتری۔ یہ زرلش کا گھر تو نہیں تھا؟ کہاں لائے ہو مجھے؟ اس کے پوچھنے پہ بھی وہ خاموش رہی۔ کوئی جواب نہیں دیا تھا سامنے والے نے۔ وہ آدمی اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں جیسے ہی داخل ہوئے تو سامنے زرلش ان کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کے وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ سرپرائز مائی ڈیئر فجر۔ فجر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مجھے آئیڈیا ہی تھا یہ تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے، سو اٹس سرپرائز۔ اوہ کافی انٹیلیجنٹ ہو تم تو بھائی۔ وہ مسکرائی۔ کیوں لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پتہ چل جائے گا تمہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ زرلش اس کے قریب آ کے اپنے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ بیٹھو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ زرلش اس کا بازو تھامتے بولی، جبکہ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اپنے ہاتھ دور رکھو مجھ سے۔ زرلش نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ فجر کو کوفت ہونے لگی۔
اوکے اوکے، میں جا رہی ہوں، رہو تم یہیں میرے ان آدمیوں کے ساتھ۔ زرلش کی بات پہ فجر کا دل کانپا، لیکن چہرہ سپاٹ ہی رکھا۔ بائے مائی ڈیئر، وہ اسے کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ فجر نے ادھر ادھر دیکھتے تھوک نکلا۔ وہی آدمی سامنے سر جھکائے مؤدب کھڑا تھا۔ اس نے نظریں پھیر کے دائیں طرف دیکھا جہاں سے ابھی بھی زرلش گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ حنان نے کہا تھا کہ زرلش بہت خطرناک عورت ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اپنے اندر ڈر کو ختم کرتے ہوئے وہ خود کو تسلی دینے لگی، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اسے حنان اور انس کا خیال ستانے لگا۔ اب بوا کے ساتھ انس اٹیچ ہے، لیکن زیادہ اپنی ماں کو نہ دیکھ پائے تو رونے لگ جاتا ہے۔ سوچ سوچ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی۔ کہیں وہ یہاں قید تھی اور نہ جانے کب تک قید رہے گی۔